کے لیے وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، نادر علی وہاں نہ رہے۔ اچھی بات ہے سر، نادر علی وہاں نہیں رہے گا، اسے موت کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ ہاں میجر حسن، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمان قوم کو جتنا نقصان غداروں سے پہنچا ہے، دشمنوں سے اتنا نہیں پہنچا۔ ٹیپو سلطان جیسے جواں مرد غداری کا شکار ہوئے، سراج الدولہ غداری کی بیم چڑھ گئے۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، ان کا سر کچلنا زیادہ اہم ہے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہم بہت بڑی بڑی جنگیں ہار گئے۔ یہ ناسور ہیں میجر، ناسور۔ تم کم از کم اس ایک ناسور کا خاتمہ ضرور کر دو۔ میں مرنے سے پہلے اس کے خاتمے کی خبر سننا چاہتا ہوں، پھر مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں خوشی خوشی موت کو گلے لگا لوں گا۔ لیکن میجر، تم یہ کیسے کرو گے؟ کیا تم بھول گئے ہم بحری جہاز پر ہیں اور ہمارے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اس قدر مضبوطی سے کہ ہم ان سے آزاد ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے ہاتھ میں ابھی ایک چال ہے اور میں وہ چال چل کر رہوں گا۔ نہیں میجر، اب تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم نے تمہاری تمام باتیں سنی ہیں۔ تم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ تم ان رسیوں کو بھی نہیں کھول سکتے کیونکہ تمہارا کیپٹن ہماری نظروں میں ہے اور ہم مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ کیا سمجھے؟ میں تو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ میں نے کہا ہے میرے ہاتھ میں ابھی ایک چال ہے۔ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں چکر کی نہیں، ہنگاسا کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ ہنگاسا؟ ہاں، ہنگاسا۔ نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہنگاسا اس وقت میری قید میں ہے، خفیہ قید میں، تم لوگوں کا اہم ترین کارکن۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ یہ تم پیپر کیوں اڑا رہے ہو؟ ہنگاسا اور تمہاری قید میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ثبوت ساتھ رکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ ثبوت؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تصاویر کی صورت میں بھی اور مائکرو فلم کی صورت میں بھی۔ میں سمجھ گیا، یہ اپنے ہاتھ کھلوانے کی چال ہے۔ تم نے کہا تھا تم ایک چال چلو گے۔ وہ چال ہاتھ کھلوانے کی نہیں، ہنگاسا واقعتاً میری قید میں ہے، اور اگر تم نے ہم سب کو مار ڈالا تو پھر ہنگاسا کو کبھی بھی نہیں پا سکو گے۔ یقین نہیں تو میری کمر کے نیچے سے وہ تصاویر نکال کر دیکھ لو۔ اس پر بھی یقین نہ آیا تو میں ہنگاسا سے تم لوگوں کی بات کروا سکتا ہوں۔ کیا واقعی؟ تجربہ کر لو، معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم کئی پستول تانے میرے سر پر کھڑے ہوگے تو میں خالی ہاتھ کیا کر لوں گا، اس پر غور کر لو۔ اچھی بات ہے، ہم یہ تجربہ ضرور کریں گے۔ تم سب لوگ چوکس ہو جاؤ، میں میجر کی رسیاں کھولنے چلا ہوں۔ اگر کوئی حرکت کرے تو فوراً گولیاں چلا دینا۔ ہمیں زندہ میجر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ اوکے سر، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ نہیں، یہ تو واقعی ہنگاسا کی تصاویر ہیں۔ ان تصاویر میں میجر حسن غوری بھی نظر آ رہے ہیں۔ میجر حسن، تم نے ٹھیک کہا تھا۔ تم مسٹر ہنگاسا سے میری بات چیت کرا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ لیکن کیسے؟ فون پر، اس خفیہ ٹھکانے پر فون بھی لگا ہوا ہے۔ میں وہ نمبر ڈائل کروں گا، تمہاری CLI پر وہ نمبر نظر نہیں آئے گا، البتہ بات ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے، یہ رہا فون، ملاؤ نمبر۔ ایسے نہیں، تم لوگ چہرہ دوسری طرف کرنا۔ اچھی بات ہے، تم سب دوسری طرف منہ کر لو بھائی۔ اوکے سر۔ تم بھی مسٹر CK1، ورنہ میں نمبر کیسے ملا سکوں گا؟ یہ لو۔ وہ مارا میجر حسن، تم نے کمال کر دیا۔ اس قدر پھرتی کی امید تو مجھے بھی تم سے نہیں تھی۔ چند سیکنڈ میں سب کو لمبا لٹا دیا۔
اور یہ ہنگاسا والا ڈرامہ تو بہت ہی خوب رہا. نہیں سر، یہ ڈرامہ نہیں تھا. ہنگاسا واقعتاً میری قید میں ہے. کیا؟ یہی بات ہے سر. اب ہمیں یہاں بہت کام کرنا ہے کیونکہ پورا جہاں ان شارجہ کے لوگوں کا ہے. کیا گولیوں کی آوازیں آس پاس لوگوں نے نہیں سنی ہوگی؟ جی نہیں. آج کل ٹی وی پر ایسی فلمیں عام لگی ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی یہی خیال کرے گا کہ یہاں ٹی وی بہت اونچی آواز میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہوگا کیا؟ جہاز تو انشارجہ جا رہا ہے اور ہم 8 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں. پہلے میں ایک چکر عرصے کا لگاؤں تاکہ معلوم ہو یہاں ہونے والے واقعے کا کسی کو علم تو نہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے. کون؟ جی جناب. ارے یہ کیا، آپ تو کہانی نامکمل رہ جانے پر ناراض ہو گئے. بھائی ناراض نہ ہو، آخری حربہ کی آخری قسط بھی انشاءاللہ آپ 11ویں کیسٹ کہانی میں سن لیں گے. اور اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی 11ویں کیسٹ کہانی میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. آج تیرے ہاتھ ہے جانی تیری قوم کی، لاج تیرے ہاتھ MIS پیش کرتا ہے بچوں کے لیے سبق آموز کہانیاں، مسکراتے لطیفے، خوبصورت نظمیں، دلکش نعتیں، سائنسی فکشن، تاریخی فیچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ صرف MIS کیسٹ کہانی میں. ویڈیو سی ڈی اور آڈیو کیسٹس آج ہی حاصل کریں پاکستان کے ہر بڑے شہر سے. اس کے علاوہ دبئی، سعودی عرب اور انڈیا میں بھی دستیاب ہیں. پتہ یاد رکھیں، MIS اسٹوڈیو 523 سی بلاک، آدم جی نگر، نزد مدینہ مسجد، کراچی، پاکستان. فون نمبر 494448 4931044. موبائل 0300218392. MIS پبلشرز کی جانب سے بچوں کے لیے ایک اور خوبصورت پیشکش، روشن ستارے. عبداللہ فارانی کی قلم سے لکھی جانے والی مستند کتاب جو صحابہ کرام کی دلچسپ حالات اور واقعات پر مشتمل ہے. دیدہ زیب ٹائٹل، عمدہ ورک اور خوبصورت تحریر کا انداز آج ہی حاصل کریں. روشن ستارے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم. عبداللہ فارانی کی قلم سے سیرت مبارکہ پر ایک مستند اور بہترین کتاب. MIS پبلشرز کی جانب سے ایک اور پیشکش. صلی اللہ علیہ وسلم. گلے میں ہو خراش، آئے ورم یا آواز بیٹھ جائے، ہمدرد شربت توتسیا کی چند خوراکوں سے بولو کھل کھلا کے. حافظ سویٹس، خالص اجزاء سے تیار کردہ لذیذ مٹھائیاں اور نمکو. حافظ سویٹس، ربڑی، رس ملائی، آئس کریم، کلفی فالودہ، نمکو، دیسی گھی کے حلوہ جات اور مشرقی روایتی عربی اور بنگالی مٹھائیاں. حافظ سویٹس، لذت معیار کے ساتھ. ہمارا پتہ ہے بالمقابل KESC بلنگ آفس، مین بازار، مسلم آباد، ملیر سٹی، کراچی، پاکستان. فون نمبر 02145100612. دوسری برانچ D1/6 نست RCD گراؤنڈ، سعود آباد، ملیر کالونی، کراچی.